دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایران کتنا اہم ہے اور کتنا پاورفل ہے۔ میں 10 سوال جمع کرنے کے لیے بیٹھا تھا، لیکن وہ سوالات اتنے دلچسپ آئے اور اتنے اہم آئے کہ میں ان میں سے کسی کو بھی سکپ نہیں کر پایا۔ تو ان 15 سوالوں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایران کتنا اہم ہے اور کتنا پاورفل ہے۔ تو سب سے پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایران شاید غریب ملک ہے۔ بالکل ایسی بات نہیں ہے، بلکہ خریداری کی قوت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ دنیا کی 21ویں بڑی معیشت ہے۔ اور کیوں نہ وہ ہو، کیونکہ اس کے پاس قدرتی گیس کے اتنے ذخائر ہیں کہ یہ دنیا میں دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ اس سے آگے دیکھیں تو اس کے پاس تیل کے کتنے ذخائر ہیں، تو ایران کے پاس جو تیل کے ذخائر ہیں اس کے اعتبار سے یہ دنیا میں تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ اچھا، پھر کسی ملک کا رقبہ یہ بھی اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ایران رقبے کے اعتبار سے دنیا کا 17واں بڑا ملک ہے، یعنی 16 ملک ہی صرف اس سے بڑے ہیں۔ ایران کی فوجی طاقت دنیا میں کتنے نمبر پر ہے؟ تو ٹاپ 20 میں آتی ہے۔ اچھا، اس سے آگے یہ ہے کہ ایران کی جغرافیائی اہمیت کیا ہے، یعنی جس جگہ پہ ایران واقع ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو ایران بہت اہم جگہ پر واقع ہے، کیونکہ یہ مشرق اور مغرب کو ملانے والا زمینی رستہ ہے۔ تو جس نے مشرق سے مغرب کی طرف جانا ہے وہ زمینی رستے سے، تو وہ یہیں سے ہو کے گزرے گا۔ پھر اس کے پاس جو ہے وہ 3 پانیوں کے راستے ہیں، یعنی آپ کے پاس اگر سمندر تک رسائی ہو تو آپ کی تجارت بہت آسان اور بہت سستی ہو جاتی ہے۔ تو ایران کے پاس 3 اہم سمندری راستے ہیں، خلیج فارس ہے، بحیرہ عمان ہے اور بحیرہ کیپسٹین ہے۔ اور ابنائے ہرمز کی اہمیت تو دنیا دیکھ چکی ہے کہ کتنی اہم ہے۔ دنیا کا 20% تیل اور گیس اسی رستے سے گزرتا ہے۔ اس سے اگلی بات کرتے ہیں، اس سے بھی آپ کو ایران کی اہمیت اور طاقت کا اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی سلطنت گزری ہے، عثمانی سلطنت۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ایران کبھی عثمانی سلطنت کا حصہ تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، عثمانی سلطنت کا ایران حصہ نہیں تھا، بلکہ ایران والے ایریوں میں اس وقت صفوی حکومت تھی جو بہت طاقتور تھی، بلکہ کسی حد تک عثمانیوں کی حریف تھی اور عثمانیوں کے ٹکر کی تھی۔ پھر افشاری حکومت تھی جو نادر شاہ والی تھی، اور نادر شاہ خود ایک بہت بڑا فاتح تھا، تو وہ بھی عثمانیوں کے انڈر نہیں تھی۔ پھر قاجاری حکومت تھی، اور یہ سب کی سب شیعہ حکومتیں تھیں۔ تو اس وجہ سے یہ کہا جائے گا کہ یہ عثمانی سلطنت کا حصہ نہیں تھا، بلکہ ان کے پاس خود ایک مضبوط سلطنت تھی۔ اچھا، پھر اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ایران کبھی کسی کا غلام رہا؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، مکمل طور پر یہ کبھی بھی کسی کا غلام نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کا جغرافیہ ایسا ہے کہ وہ سارا پہاڑوں پر مشتمل ہے، صحراؤں پر مشتمل ہے، تو یہاں زمینی قبضہ برقرار رکھنا یہ بہت مشکل ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کسی نے کچھ عرصے کے لیے یا کچھ علاقے پر قبضہ بھی کیا تو وہ مکمل قبضہ برقرار نہیں رکھ سکا، اور اس نے سمجھداری اسی میں سمجھی کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ایران کے پاس کتنی فوجی طاقت ہے؟ تو یاد رکھیں کہ ایران آج فوجی اعتبار سے بے پناہ طاقتور ہے۔ اگر کہا جائے کہ یہ مشرق وسطیٰ کی سپر پاور ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ ایران کے جو ڈرونز ہیں یہ کتنے اہم ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ یہ اتنے اہم ہیں کہ انہوں نے جنگوں کا نقشہ ہی تبدیل کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انتہائی کم قیمت ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی ہتھیار تھے وہ مہنگے تھے جدید، لیکن ایران نے اسے انتہائی کم قیمت پر بنایا۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ نچلی پرواز کرتے ہیں، نیچے نیچے اڑتے ہیں اور سست رفتار سے اڑتے ہیں، تو اس وجہ سے ایئر ڈیفنس سسٹم کی رینج میں نہیں آتے۔ تو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ جھنڈ کے طور پر بھیجے جا سکتے ہیں، تو یہ ایئر ڈیفنس سسٹم کو پھنسا دیتے ہیں، مصروف کر دیتے ہیں، اور پیچھے سے اصل میزائل جو ہیں وہ آتے ہیں اور اپنے ٹارگٹ کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ ایران کے میزائل کتنے اہم ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ ایران کے پاس دنیا کا انتہائی مضبوط میزائل پروگرام ہے، اور میں وضاحت کرتا چلوں کہ ایران کے پاس راکٹ نہیں ہے بلکہ میزائل ہیں۔ راکٹ تو بہت سادہ سا ہوتا ہے، ایک ٹارگٹ سلیکٹ ہوتا ہے اور پھر وہیں جا کر وہ ہٹ ہوتا ہے، اس کا راستہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا، جبکہ جو میزائل ہوتا ہے یہ ٹارگٹ پر پہنچنے سے پہلے اپنا راستہ تبدیل کر سکتا ہے، اپنی رفتار بدل سکتا ہے۔ اور ایران کے پاس مختلف طرح کے میزائلز ہیں، کچھ کروز میزائلز ہیں۔ کروز میزائلز وہ ہوتے ہیں
जो बिल्कुल पहाड़ों और दरख्तों के ऊपर ऊपर यानी चंद मीटर उनसे ऊपर उड़ रहे होते हैं। तो ये भी एयर डिफेंस सिस्टम के नज़र में मुश्किल से आते हैं, क्योंकि ये ज़मीन के बहुत पास पास उड़ रहे होते हैं। और ईरान जब ये समुंदर पर या अपनाए हॉर्मुज़ पर हमला में किसी कश्ती वगैरह पर हमला करता है, वहाँ क्रूज़ मिसाइलों से हमला करता है, क्योंकि वो पहाड़ों के करीब करीब से आकर अटैक करते हैं तो मुश्किल से पकड़े जाते हैं। दूसरा, ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स वो होते हैं जब फायर किए जाते हैं तो वो सीधे ज़मीन से निकल कर खला में चले जाते हैं और फिर खला से पलट कर वापस आते हैं और गोली से भी 10 या 20 गुना तेज़ रफ्तार से आते हैं और अपने टारगेट पर लगते हैं। इनको भी रोकना बहुत मुश्किल होता है। कुछ ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो आवाज़ से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार होते हैं। अच्छा, ईरान की नेवी कितनी ताकतवर है? तो याद रखें कि ईरान की नेवी भी बहुत ताकतवर है, खुसूसन उसकी वो जो तेज़ रफ्तार खुदकुश कश्तियाँ हैं, यानी वो एक उनकी स्पीड ज़्यादा है और दूसरा वो खुदकुश हैं, जाकर वो बड़े जहाज़ों से टकरा देती हैं और उसे तबाह कर देती हैं। दूसरी वजह ईरान की नेवी के ताकतवर होने की ये है कि उसके इर्द गिर्द पहाड़ हैं, तो उसने पहाड़ों में गारें बनाई हैं जहाँ खुफिया मिसाइल लॉन्चर्स हैं। यही वजह है कि अमेरिका भी ईरानी नेवी के से डरता है और पीछे चला जाता है। अच्छा, इससे आगे यह है कि ईरान की फ़ौजी हिकमत अमली कैसी है? तो ईरान की फ़ौजी हिकमत अमली बड़ी बेहतरीन है। उसकी वजह यह है कि ईरान के तमाम फ़ौजी अड्डे और मिसाइल साइट्स ये सख्त पहाड़ों के नीचे हैं, जहाँ दुनिया का कोई मिसाइल भी नहीं पहुँच सकता, बल्कि वो वहाँ नुकसान भी नहीं पहुँचा सकता। इससे आगे बात करते हैं कि क्या ईरान के पास एटम बम है? तो याद रखें कि अभी तक ऑफिशियली तो इसका ऐलान नहीं किया गया, मगर जैसे हालात हैं लगता है कि अगर उसने बाकी रहना है तो उसे ये बनाना पड़ेगा। अगर उसने ये बना लिया तो एक बड़ा फ़ायदा होगा कि सब के सब अरब मुल्क भी बना लेंगे, क्योंकि वो गैरों को तो अपना दुश्मन नहीं समझते, अलबत्ता ईरान को अपना दुश्मन समझते हैं। तो इसलिए दुआ करें कि वो बना ले। इससे अगला सवाल यह है कि अमरीकी या इसराइली जब भी ईरान पर हमला करते हैं तो ईरान बदले में अरबों पर हमला क्यों करता है? तो इसकी वजह यह है कि ये जितने भी अमरीकी या इसराइली हमले होते हैं ये अरबों की ज़मीन या फ़िज़ा से ईरान पर होते हैं। तो ईरान बदले में इन्हीं ममालिक के फ़ौजी अड्डों पर हमला करता है ताकि अरब तंग आएँ और अमरीकियों को कहें कि आप यहाँ से चले जाओ, यहाँ से अड्डे ख़त्म कर दो। तो अगर यहाँ से अड्डे ख़त्म हो जाएंगे तो इसराइली और अमरीकी जहाज़ों के लिए यहाँ हमला करना मुश्किल हो जाएगा। तो ईरान इसीलिए मुसलसल इन पर हमले करता है ताकि यहाँ से अड्डे ख़त्म हो जाएं और पूरा मशरिक़ वस्ता अपना दिफा खुद करे। और ईरान को इसका फ़ायदा भी हो सकता है कि ईरान मज़ीद पेशकदमी कर सकता है अगर अमेरिका यहाँ से चला जाएगा। तो इससे अगला सवाल यह है कि ईरान ने इतनी ताकत कैसे हासिल कर ली? तो मेरे नज़दीक इसकी सिर्फ़ एक ही वजह है कि उसने दौरे हाजिर के तागूत के सामने सर नहीं झुकाया। अगर आज कोई दूसरा मुसलमान मुल्क भी ऐसा करेगा तो इंशाअल्लाह कुछ ही अरसे में वो भी इतना ही ताकतवर हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे दूसरे सवालों की वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट देखें।